اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی نے فرمائی عیادت و تعزیت۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی محمد علی شاہ کا انتقال، جنازے میں رکن شورا کی شرکت۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مجلس جامعات المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو رکن شورا کے مدنی اس پہ پھول۔ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ خدام المساجد کا تربیتی اجتماع۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ حضرت مولانا کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے تاثرات۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مبلغ دعوت اسلامی کی اشرف عطاری اور آصف عطاری کی والدہ کے انتقال پر ان کے لواحقین سے تعزیت، جبکہ آپ نے گوہر عطاری کی عیادت فرمائی۔ آپ نے دوران تعزیت ایصال ثواب کے لیے مسجد بنانے کا ذہن دیا۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الہ العالمین، ہم نے جو کچھ فاتحہ خوانی کی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عطیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں۔ آمین۔ بالخصوص ہمارے مرحوم محمد اشرف عطاری کی روح کو اس کا ثواب پہنچا۔ الہ العالمین مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، ہے تیرا فرمان ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، ہے تیرا فرمان ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، جلوائے یار سے اس کو بسانا، جلوائے یار سے اس کو بسانا، جلوائے یار سے اس کو بسانا، اللہ جلوائے یار سے اس کو بسانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مبلغ دعوت اسلامی سید محمد علی شاہ، جو کافی دنوں سے سخت علیل تھے، ان کا رضائی الہی سے انتقال ہو گیا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی نماز جنازہ لطیف آباد زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں ادا کی گئی، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے شرکت فرمائی اور دعا کی۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مجلس جامعات المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد پنجاب پاکستان میں جامعات کے انتظامی، تعلیمی اور تنظیمی کاموں کے حوالے سے جائزہ لیا گیا، اور اپنے جامعات المدینہ کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے بھی مدنی پھولوں پر کلام ہو رہا ہے۔ ہمارے وہ طلبہ اسلامی بھائی جو مڈل کا امتحان پاس کر کے فارغ ہو چکے، ان کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اپریل میں ملک بھر میں متعدد مقامات پر درس نظامی کے لیے داخلوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام اسلامی بھائی جامعات المدینہ میں داخلے کی ترکیب بنائیں۔ 8 سال اپنے اسکولوں میں گزارے، تو 8 سال اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا دین سیکھنے کے لیے جامعات المدینہ کو دیجیے۔ 8 سال کے اس کورس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے امید ہے کہ بہت سارے علوم پڑھنے کی سعادت ملے گی، علم نافع بھی نصیب ہوگا، اور علم نافع کے ساتھ ساتھ عمل صالح وہ بھی آپ کے حصے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جامعات المدینہ پاکستان میں بھی ہیں، پاکستان سے باہر بھی بہت سارے ممالک میں الحمدللہ جامعات قائم ہو چکے، اور بہت سارے مقامات پر جامعات کے آغاز کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بہت سارے مقامات پر ہمارے مبلغین، ہمارے ذمہ داران جامعات کی تعمیرات کو شروع کیے ہوئے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ جامعات کی تعمیر میں اپنا حصہ پیش کیجیے۔ بالخصوص باب الاسلام پنجاب اور ملک و بیرون ملک کئی مقامات پر گندم اور اس کے علاوہ دیگر فصلوں کی کٹائی وغیرہ کا سلسلہ بھی ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، حکم قرآنی ہے کہ کھیتی کے کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ تو اس کا حق علماء نے ذکر فرمایا کہ عشر کی ادائیگی، یہ زمین کی زکوٰۃ ہے، زمین کا حق ہے۔ تو حکم قرآنی پر عمل کی نیت سے مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ اپنی زکوٰۃ، اپنا عشر، اپنا فطرہ، اپنے صدقات دعوت اسلامی کو پیش کیجیے، تاکہ دعوت اسلامی آپ کے زکوٰۃ، آپ کے صدقات، آپ کے عشر اور آپ کی دی ہوئی رقم سے جامعات، مدارس، مساجد کی آبادی کا سلسلہ مزید کر سکے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدارس، دعوت اسلامی کے جامعات، تمام تر شعبہ جات کو ترقیاں نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مجلس مدنی انعامات کے تحت 13 اپریل سے مرکز الاولیاء لاہور میں 12 دن کا کورس شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کے دل میں خوشی داخل کرنے کی نیت سے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، مدنی انعامات پر عمل کا جذبہ حاصل کرنے کے لیے، دنیا و آخرت کی بہتری اور بھلائی جیسی بہت ساری نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہماری مجلس کے بہت سارے اسلامی بھائی 13 اپریل کو مجلس مدنی انعامات کے تحت ہونے والے کورس میں شرکت کریں گے۔ جو اسلامی بھائی 13 اپریل کو ہونے والے کورس میں شرکت نہیں کر سکیں گے، تو اس کے بعد والے کورسز میں انشاءاللہ وہ شرکت کر کے جلد از جلد یہ کورس کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، تاکہ مدنی انعامات پر عمل کا جذبہ بھی ملے اور امیر اہل سنت کے دل میں خوشی داخل کرنے کا ہم ذریعہ بھی بن سکیں۔ عالمی مدنی مرکز
فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں خدام المساجد کے اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع منعقد ہوا، جس میں دارالفتاح اہل سنت فیضان مدینہ کے اسلامی بھائی نے شرکا کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ مختلف مجالس کی دارالفتاح اہل سنت سے شرعی رہنمائی حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے، آپ بھی رہنمائی حاصل فرمایا کیجئے۔ مسجد بنانے یا اسے آباد کرنے یا وہاں با جماعت نماز ادا کرنے کا شوق، یہ صحیح مومن ہونے کی علامت ہے۔ انشاءاللہ ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، انشاءاللہ ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے، تعمیر کرنے والے، وہاں با جماعت نمازوں کا اہتمام کرنے والے، جس کے اندر یہ شوق ہے، تو یہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ صحیح مومن ہونے کی علامت ہے۔ اور انشاءاللہ جو یہ سارے کام کریں گے مسجدوں کی آبادی کے، تو انشاءاللہ ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ ساری چیزیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کتنے بڑے منصب پر فائز ہیں، آپ کیسا کام کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمتوں میں ہیں کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کریں، نیت اچھی ہو، اچھی نیتوں کے ساتھ اس میں کام کریں، تو انشاءاللہ ایمان پر خاتمے کی بشارت ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپو خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالی وہاں پر دیگر مدنی کام کے ساتھ ساتھ بالخصوص جو باپا کا پسندیدہ ترین کورس جو ہے مستقل قفل مدینہ کورس، سبحان اللہ، تو خیر کورس کرانے کی تو وہ کوئی ایسی کہ میں نہیں کرا پاؤں گا، لیکن اس کی کچھ جھلک یا اس کے انداز کو لے کر انشاءاللہ اس کام کو اسپیشلی لینا ہے، تاکہ جو باپا ایک روحانیت، ایک نیکیوں بھرا ماحول اور ایک نیک سیرت، نیک طبیعت، تو انشاءاللہ تعالی ایک یہ اولین کام کا ارادہ ہے۔ اور پھر انشاءاللہ فضیل بھائی جو ہمارے رکن شورا ہیں، مدنی انعامات کے جو ذمہ دار ہیں، ان سے بھی الحمدللہ پچھلے دنوں عرض کی تھی کہ بنگلہ دیش سے خود تشریف لائیں اور وہاں کے بنگلہ دیش کے عاشقان رسول کو اپنی صحبت سے نوازیں، اور وہاں پر بھی باقاعدہ مستقل قفل مدینہ کورس ہو۔ تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل باپا کے صدقے وہاں پر بھی قفل مدینہ کی بہاریں ہوں گی انشاءاللہ، مدنی انعامات کی بہاریں ہوں گی انشاءاللہ۔ اسی طرح جو نگران شورا نے یہ ایک ہدف ارشاد فرمایا تھا دنیا بھر کے عاشقان رسول کے لیے کہ رجب شعبان رمضان 3 ماہ کے لیے یہاں انشاءاللہ دنیا بھر سے عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی پاکستان آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں بنگلہ دیش سے بھی ہماری کوشش جاری ہے، اور اسلامی بھائی پاسپورٹ جمع کروا رہے ہیں، نام لکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہاں سے بھی کئی عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی پاکستان آئیں گے، اور رجب شعبان میں ان کا کورس ہوگا، اور رمضان المبارک میں انشاءاللہ عز و جل باپا کی صحبت پائیں گے انشاءاللہ، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے ساتھ 30 دن کا اعتکاف کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح دیگر مدنی کام بھی جو ہے ہمارے چل رہے ہیں، جامعات کے داخلے مزید کرنے ہیں، اس دفعہ جا کر یہ اہداف ہیں۔ پھر اسلامی بہنوں کا جامعہ کا بھی باقاعدہ آغاز کرنا ہے، وہاں پر اسلامی بہنوں کے 12 روزہ رہائشی تربیتی کورس ہیں، ان کی ترکیب ہے، بہت سارے اس طرح کے کام ہیں۔ یہ بس دعا فرمائیں اللہ ہم سے کام لے لے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور کاش کے دین کا کام کرتے 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 اس دنیا سے جائیں، ایمان کو سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جائیں، اور بس قبر جنت کا باغ بن جائے۔ اور جس طرح ہمارے مرشد چاہتے ہیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ جس طرح چاہتے ہیں، کاش ہم اس طرح دین کی خدمت کریں اور دین پر مر مٹیں، اپنے گھر بار بیوی بچوں سمیت جتنا ہو سکے بس دین کی خدمت میں مصروف ہوں، دین کا کام کرتے 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 ایمان و عافیت کے ساتھ کاش مدینے میں خاتمہ بالخیر ہو جائے، آمین آمین، اللہ راضی ہو جائے، آمین آمین۔
جزاک اللہ باپو، آپ کی اور بھی خبریں ہوں گی. آمین آمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. اپنی خصوصی دعاؤں میں ہو سکے تو ممکن ہو تو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب. معروف و مقبول عالم دین، جگر گوشائے خطیب پاکستان، بلبل شیریں زبان حضرت مولانا کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی حاضری کا سلسلہ ہوا. آپ نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر جد الممتار تحفتاً پیش کی. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ 14ویں صدی میں اس بر عظیم میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث اعظم مجدد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شکل میں ایک وہ ہستی ملی جنہوں نے دین متین اور مسلک حق کی وہ خدمات انجام دیں جو ہمارا اعتبار بھی ہے، افتخار بھی ہے. انہوں نے تحریری طور پر جو سرمایہ یادگار بنایا، ہم اسے پھیلانے میں بھی اب تک کوتاہیاں کر رہے تھے. بڑی خوشی ہے کہ دعوت اسلامی نے فتاوی رضویہ کے حوالے سے اور کنز الایمان کے حوالے سے کارکردگی پیش کی، اور اب ایک اور کارنامہ سامنے آیا، جد الممتار فقہ حنفی کی ایک وہ کتاب جس سے اہل علم خاص طور پر اور عام لوگ اپنی سطح پر بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں دعوت اسلامی کے امیر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قادری اور ان کی مجلس علمی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ شاندار کام کیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت علمی کام بہت نمایاں سطح پر ہو رہا ہے اور فاضل بھی تیار ہو رہے ہیں اور کتابیں بھی منظر عام پر آ رہی ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی عطا رہے گی، لوگوں میں اجالا ہوتا رہے گا. میں ایک بار پھر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. مجھ تک یہ سیٹ پہنچایا گیا، یقیناً بتایا گیا 10 سال کتنے علماء نے محنت کر کے یہ تیار کیا ہے. بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول فرمائے اور تمام اہل سنت کے لیے اس کو بارآور بنائے. مختلف شعبہ زندگی کی شخصیات کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان تشریف آوری کا سلسلہ ہوا. حضرت مولانا صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے مختلف شعبہ جات کا دورہ فرمایا. اس موقع پر کتب و رسائل مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ آپ کو تحفتاً پیش کیے گئے. ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے. دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع کی تیاریوں کے سلسلے میں مدنی قافلے کے عاشقان رسول کی سری لنکا روانگی کا سلسلہ ہوا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں روانگی سے قبل تربیت کا بھی سلسلہ ہوا. ملاحظہ کیجیے. پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہمارا یہ مدنی قافلہ سنتوں کی تربیت کے لیے
اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے جذبے سے سرشار راہ خدا عز و جل میں سفر کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ الحمدللہ دنیا بھر میں مختلف مقامات پر، مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف ممالک میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ قافلے میں سفر کرنے والوں کا کہ ہم نیک بنیں اور دوسرے مسلمانوں کو نیک بننے کی دعوت دیں۔ اور اس وقت ہم دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں حاضر ہیں، مدنی تربیت گاہ میں، اور یہ مدنی قافلہ سنتوں کی تربیت کے لیے انشاءاللہ عز و جل بیرون ملک سری لنکا کے لیے انشاءاللہ قریب روانہ ہوگا۔ اور اس قافلے میں بالخصوص ہمارے پاکستان سے ذمہ داران سری لنکا میں سفر اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ عاشقان رسول اس قافلے کے ساتھ سفر کر کے خوب سنتیں سیکھیں گے اور سنتیں سکھائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عنقریب دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران عطاری انشاءاللہ سری لنکا سفر کریں گے۔ تو پہلے بھی ایک قافلہ سفر کیا ابھی کچھ دن پہلے، اور آپ کا قافلہ بھی وہاں سفر کرے گا، اور الحمدللہ دیگر اراکین شورا بالخصوص ہمارے باب المدینہ عطاری کابینات کے نگران بھی وہاں پہ سفر فرما رہے ہیں، اور رکن شورا انشاءاللہ ہمارے بیرون ملک مجلس کے نگران بھی انشاءاللہ وہاں پر سفر اختیار فرمائیں گے۔ یوں یہ سری لنکا کے اندر سنتوں کی خوب دھوم مچے گی انشاءاللہ۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی IT مجلس کے تحت چلنے والی ویب سائٹ دعوت اسلامی .net پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ عرس کے بارے میں وسوسے اور ان کا علاج آن لائن کر دیا گیا ہے۔ آپ اس مدنی مذاکرے کو ڈاؤن لوڈ کر کے خود بھی دیکھیں اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی فارورڈ کریں۔ مزید معلومات کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کی میڈیا گیلری media.dawatislami.net کو وزٹ کریں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا۔ مجلس اصلاح برائے قیدیان کی کاوش۔ اس مجلس کے تحت DIG آفس جیل خانہ سردار آباد ریجن پنجاب پاکستان میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں شکر کی فضائل سے مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ مدنی چینل کے ناظرین سری لنکا آپ کو لیے چلتے ہیں، جہاں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدت ذلہ العالی کے سنتوں بھرے بیان اور دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس ضمن میں مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے نیکی کی دعوت عام کرنے کی سعی فرمائی اور اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی۔ دنیا بھر میں جاؤں گا
लाला मूसा वज़ीराबाद, हाफिज़ाबाद और गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से मदनी ख़बरें शामिल करते हैं और दिखाते हैं आपको निगरान पाक सिद्दीक़ी काबीनात के मदनी काम। आपने मदनी हल्के में इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से नवाजा और मदनी कामों में इजाफे का ज़हन दिया। इसी माहौल में अदना को आला कर दिया, देखो उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया, देखो उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया, देखो। जो कल तक तो लुटेरे थे जहां वालों की इज्जत के, जो कल तक तो लुटेरे थे जहां वालों की इज्जत के, उन्हीं को ही मुहाफिज इज्जतों का कर दिया, देखो उन्हीं को ही मुहाफिज इज्जतों का कर दिया, देखो। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी ख़बरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद ख़बरों के साथ फिर हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या अल्लाह अता व दावत इस्लामी को कबूल अता व दावत इस्लामी को कबूल, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया